السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ نمبر 179، حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن العباس نے حدیث بیان کی، ان کی نسبت ہے الباہلی، کنیت ہے ابو عثمان البصری الاہوازی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، عمرو بن عباس کہتے ہیں ہم سے عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، اور یہ عبد الرحمن بن مہدی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان یعنی سفیان ثوری نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، اور عمرو بن میمون کہتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان المشرکین، کہ مشرکین کانوا لا یفیدون، وہ نہ لوٹتے تھے، من جمع، اس مجمع سے، یعنی مزدلفہ میں اکٹھے ہونے کے بعد، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ روشن ہو جاتا سورج، علی ثبیر، ثبیر پہاڑ پر، یعنی سورج کی روشنی ثبیر پہاڑ پر پڑنے لگتی، اس کی چوٹیوں کو چھونے لگتی تو مزدلفہ سے چلتے۔ فخالفہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی۔ فافاض قبل ان تطلع الشمس، تو آپ نکلے اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین نے بہت سی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ دین حنیف یعنی توحید پر مبنی تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کی طرف بلایا لوگوں کو؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، لیکن مشرکین نے کیا کیا؟ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں مشرکین نے اپنا منمانا دین نکال رکھا تھا۔ مثلا حج کے جو مناسک تھے اس میں بھی انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی۔ طواف کیسے کرتے تھے؟ برہنہ، ننگے ہو کر۔ اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ذکر کی بجائے وہاں تالیاں پیٹتے، شور کرتے، اور اپنے سے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہم کوئی لباس نہیں پہنیں گے کیونکہ اسی لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور اسی لباس میں ہم عبادت کریں تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اس طرح شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے۔ تلبیہ میں کیا تبدیلی کی تھی انہوں نے؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا هو لک، مگر وہ جو تیرا شریک ہے۔ تلبیہ میں انہوں نے شریکوں کو شریک کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ حج کے دنوں میں کیا تبدیلی کی تھی؟ ایام الحج میں محرم کو کیا بنا دیتے تھے؟ سفر، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حج کا لباس بھی بتایا، احرام، پھر اس کے بعد تلبیہ کو بھی درست کیا، پھر اس کے بعد اور کیا کیا؟ صحیح وقت، شابش، صحیح وقت پر حج کو، یعنی کہ جب آپ نے حج کیا تو اس وقت صحیح تاریخوں پر حج کو دوبارہ شروع کیا۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو خاص طور پر قریش تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، جہاں سب لوگ جا کر لوٹتے ہیں وہاں سے تم بھی لوٹ کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مزدلفہ میں کیا کرتے تھے؟
کہ اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک سورج روشن نہ ہو جائے. تو آپ نے کیا بتایا کہ اصل وقت نکلنے کا کیا ہے؟ ابھی سورج نہ طلوع ہوا ہو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام طریقوں کو اصل دین کے مطابق کیا. یعنی حدیث کے بظاہر الفاظ میں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو مشرکین سے کوئی ضد تھی، اس وجہ سے آپ نے اس ٹائم کو تبدیل کر دیا. جبکہ بات یہ ہے کہ مشرکین نے بہت سی چیزوں کو اپنی اصل سے ہٹا دیا تھا. حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان کے اندر اپنی منمانی، اپنی سہولت اور کنوینئنس کے مطابق تبدیلیاں کر دی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مناسک کو، ان سارے طریقوں کو واپس اپنی اصل پر قائم کیا. قربانی ہوتی ہے حج کے بعد، اس میں کیا کرتے تھے؟ وہ قربانی کس کے نام پہ کرتے تھے؟ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے لیکن آپ سوچتے نہیں. قربانی میں وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے، اس میں بھی شرک کرتے تھے. تو کیا بتایا گیا کہ قربانی صرف اللہ کے نام پر کی جائے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کی تعمیر کی تھی تو اس وقت کیا فرمایا تھا، کیا دعا مانگی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ آپ ہمیں ہمارے مناسک سکھائیے کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے. حج کے لیے بلانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو پکارا. جس نے لبیک کہی وہ پہنچ گیا. وہ آواز سب تک فزیکلی تو نہیں پہنچی لیکن آپ کا جو اخلاص تھا اور جس نام پر آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے بہرحال وہ کام ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اللہ نے ان کی اولاد میں بھی خیر رکھی. اسماعیل علیہ السلام کے اندر کیسی سر تسلیم خم کرنے کی عادت تھی، کتنے اطاعت گزار تھے. جب انہیں کہا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. اس طرح ان کی دعا قبول ہوئی. اور کیا ہوا؟ انہیں مناسک سکھائے گئے کہ کہاں کیا کرنا ہے. تو مشرکین نے بہت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مشرکین کی ہوئی تبدیلیوں کو بلکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں جو اللہ کے احکامات اور شریعت میں تبدیلیاں کر دی تھیں ان سب کو بھی فکس کیا اور صحیح اصل دین جو اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا رہا اس پر لوگوں کو قائم کیا. تو یہ بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت لوٹتے؟ جب سورج طلوع نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اصل حکم تو یہی ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ضرورتاً لوگ رات کے وقت بھی نکل جاتے ہیں. اور اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جیسے خواتین اور بچوں کو عام روٹین سے ہٹ کر بھی ریچول ادا کرنے کی اجازت دی. لیکن ایسا نہیں کہ وہ ایک بیسک نارم ہو کہ سب وہی کریں. مخصوص حالات میں رخصتیں موجود ہیں، جیسے باقی ریچول جیسے حجامت کرانا ہے یا قربانی کرنا ہے یا طواف کرنا ہے تو اس میں آگے پیچھے کی آپ نے رخصت دے دی. لیکن اصل طریقہ حج کا جو ہے وہ آپ نے کر کے دکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم. حج کے لیے کیا کرو؟ خذوا عنی مناسککم. تو جو مناسک ہیں، جو ریچولز ہیں، ان کو ایز اٹ از ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ حج کے ہوں یا پھر نماز میں ہوں. اپنی مرضی سے ہم رکعتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے ہم مثلاً
سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں نہیں کر سکتے. اس میں تبدیلی کا اختیار ہمیں نہیں ہے، اور اسی سے ہماری اطاعت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو ریچولز کو آپ اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنی ضروریات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کہیں کچھ بھی کمی بیشی ہو کہ مثلا کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو شریعت سے رخصت چاہیے ہوگی، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، دلیل کے بغیر نہیں. تو ہمارا دین خواہشات پر مبنی نہیں ہے. کس پر مبنی ہے؟ دلیل پر مبنی ہے. نیکسٹ حدیث نمبر 180. حدثني اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبي اسامة حدثكم يحيى بن المهلب حدثنا حسين عن اكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة. اگلی حدیث ہے قال وقال ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، اور یہ اسحاق ابن ابراہیم بن نصر البخاری ہیں، ابو ابراہیم السعدی ان کی کنیت، ابو ابراہیم اور سعدی نسبت، اور سغدی بھی کہا گیا ان کو. قالا کہتے ہیں قلت لأبی اسامہ، میں نے ابو اسامہ سے کہا، حدثکم یحیی بن المہلب، تم سے یحیی بن محلب نے حدیث بیان کی یا روایت کی. حدثنا، حدیث نہ کہیں یہاں چونکہ صرف قول ہے. حدثنا حسین عن اکرمہ، ہمیں بیان کیا حسین نے اکرمہ سے، وکأسا دہاقا، کأسا دہاقا. قال، انہوں نے کہا دہاقا کا معنی ہے ملآ، متتابعہ. ملآ کا معنی کیا ہے؟ بھرا ہوا. متتابعہ پے در پے، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک ختم ہو تو اس کو پھر بھر دیا جائے، پھر بھر دیا جائے. قال وقال ابن عباس، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو سنا، یقول، وہ کہتے تھے، فی الجاہلیت، جاہلیت میں، اسقنا، پلاؤ ہمیں، کأسا دہاقا، کأسا دہاقا. کون سا باب چل رہا ہے؟ احادیث کس ضمن میں آ رہی ہیں؟ ایام الجاہلیہ، رائٹ. جاہلیت میں ان کے طور طریقے کیا تھے، دینی، مذہبی یا عادات وغیرہ، یا بعض اوقات لغت کا استعمال جو ان کے ہاں بھی تھا اور پھر قرآن میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے. یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں آتا ہے؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، سورۃ النبأ میں. یس، کہ جنت میں کیا ہوگا؟ کأسًا دہاقا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک لفظ تو اس کا معنی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اس کا بھرا ہوا ہونا ملآ، اور دوسرا متتابعہ، یعنی ایک کپ ختم ہو تو ساتھ ہی پھر اور بھر دیا جائے، پھر اور بھر دیا جائے، یعنی جب تک آپ کا دل چاہے آپ پیتے رہیں. جنت میں اصل میں خواہشات پوری ہوں گی، وہاں انسان کی ضروریات نہیں ہے کچھ کہ اسے بھوک لگی ہے اس لیے وہ کھائے، بھوک نہیں لگے گی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ کھا کر طبیعت خراب ہو، وہاں خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے جنت. یہاں پر آپ دیکھیے دنیا میں خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، دنیا خواہشات کنٹرول کرنے کی جگہ ہے، اور جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. جو یہاں کنٹرول کر لے گا وہاں پوری کر لے گا، اور جو یہاں پوری کرنے کی کوشش کرے گا وہ پوری بھی نہیں کر پائے گا، لیکن وہاں محروم کر دیا جائے گا. تو جنت کی قیمت ہے. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس چیز کے امتحان میں ڈالا گیا تھا؟ کھانے پینے کے. اور شیطان نے بھی اسی راستے سے آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچایا یا بہکایا. اور وہ کیا کہا تھا؟ آ کے مختلف طرح کی ان کے سامنے چیزیں رکھی کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی کہ جو بھی کبھی ختم نہیں، یعنی خواہشات، ڈیزائرز. تو ڈیزائرز ایسی چیز ہے، دیکھیں دین کے راستے میں دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹ بنتی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور شیطان کا طریقہ بھی یہی. نمبر 1 شبہات، کہ وہ ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے، اور نمبر 2 شہوات، خواہشات پیدا کرتا ہے. تو جب انسان صرف اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے فرائض کو بھی بھولنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آج دنیا میں اگر تم میری اطاعت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کل تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا. اب عربوں کے ہاں یہ جو لفظ تھا یہ کأسن دہاقہ، یہ بہت مزے کی چیز تھی. یعنی کہ شراب کے رسیا تھے تو وہ شراب کی مجلس جب ہوتی یا محفل ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پیتے چلے جاتے حتیٰ کہ کیا ہوتا؟ ہوش و حواس کو بڑھتے. ٹھیک ہے، ڈرنک ہو جاتے، کس مصیبت میں پڑتے. لیکن جنت میں یہ سب کچھ ہوگا اور انسان کو نہ سر درد ہوگی اور نہ ہی اس کی عقل ماری جائے گی. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلْأَهَا مُتَتَابِعَةً، قال وہ کہتے ہیں وقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو سنا. ابن عباس کے والد کون تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ. یقول فی الجاہلیت، وہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے. یاد رکھیے ابن عباس نبوت کے بھی کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو دور جاہلیت نہیں دیکھا. پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میرے والد جاہلیت میں کہا کرتے تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ دیر سے مسلمان ہوئے تھے، بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے. جو ابن عباس کی والدہ ہیں ام الفضل، وہ مکہ میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن عباس رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے. وہ بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بدر کے قیدیوں میں سے بھی تھے. چونکہ وہ دیر سے مسلمان ہوئے تھے اور ابن عباس اور ام الفضل ہجرت نہیں کر سکی تھی، یہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں میں سے تھے، کمزور مسلمانوں میں سے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال ابن عباس کہتے کہ میرے والد، یعنی جاہلیت سے مراد کیا تھی؟ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے. جیسے عام طور پر ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ جب ہمارا دور جاہلیت، وہ کون سا تھا جس میں ہمیں اسلام کی روشنی نہیں ملی تھی، یا ہم شعوری مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا ہمیں اسلامی احکامات کا پتہ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جاہلیت میں کہا کرتے تھے، یعنی دور اسلام سے قبل کہا کرتے تھے، اسقنا، پلاؤ ہمیں، یعنی اپنے خادم سے کہتے اسقنا کأسن دہاقا، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. یعنی میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا. گویا عرب اس لغت سے واقف تھے، اور پھر قرآن نے جب ان کے ان محاوروں کو استعمال کیا تو جس طرح انہوں نے پھر کأسن دہاقا کا مطلب سمجھا، ہم نہیں سمجھ پاتے. اس لیے عربی زبان کی ڈیپتھ کو جاننا ضروری ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر انسان اس درجے کا انجوائے بھی کرتا ہے. اب آپ دیکھیے اگر اس کا سمپل ترجمہ یہ کر دیا جائے کأسن دہاقا اور بھرے ہوئے جام، تو وہ بات نہیں بنتی. چھلکتے جام بھی کچھ لوگوں نے کیا، چھلکتے جام. چھلکنا یہ ہوتا ہے کہ جب بہت بھر جائے تو پھر چھلکنے لگتا ہے پیمانہ، لیکن یہ کہ بار بار لا ممنوعۃ ولا مقطوعہ، کنٹینیوسلی ملتا چلا جائے گا. تو کأس کا لفظ جو ہے یہ جام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ برتن اور جو کچھ اس میں موجود ہو اس سمیت اس کو کأس کہتے ہیں، خالی برتن کو کأس نہیں کہتے. یعنی خالی کپ کو کأس نہیں کہا جاتا. کأس وہ برتن ہے جب اس میں شراب ہو، جیسے ہمارے یہاں جام، اردو میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ جام. جام اس کو کب کہتے ہیں؟ جام جم، جمشید تھا نا ایران کا بادشاہ، تو اس کو جم کہتے. تو جام جم یعنی اس کا جو پیالہ تھا شراب پینے کا، اس کی طرف یہ منسوب ہے. فارسی کا لفظ جو اردو میں آیا ہے. تو کأس وہ برتن ہے جب اس میں شراب ہو تو پھر وہ کأس کہلاتا ہے. یا پھر اس کے بعد کأس وہ برتن جس میں کوئی بھی مشروب ہو. یعنی بعد میں بھی عربوں کے ہاں یہ استعمال ہوتا رہا، لیکن پھر اس میں کچھ بھی پیا جا سکتا تھا. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش کیے جائیں گے. اور کأس پر چھینا جھپٹی بھی ہوگی، ایک دوسرے سے بھی لیں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینیں گے، چپٹیں گے، جس میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنا.
یہ کأس کس چیز سے بھرے ہوں گے؟ ایسی شراب سے جس میں کافور ملا ہوگا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، یعنی جدھر چاہیں گے لے جائیں گے. سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملی ہوئی ہوگی، وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعا دی تھی، کیا؟ اللہ تمہیں سلسبیل سے پلائے. تو یہ ہے سلسبیل جس میں شراب ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس میں جو ڈرنک ہوگا اس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، یعنی صرف بوٹلز یا صرف جار نہیں ہوں گے، جگ نہیں ہوں گے، بلکہ پورے پورے چشمے ہوں گے شراب کے. اہل جنت کے جو برتن ہیں وہ صرف نام میں مشابہ ہیں، یہ یاد رکھیے، ورنہ یہ امور غیبیہ ہیں. ہم ان کی اصل شکل کو نہیں جانتے، اصل حالت کو. صرف دنیا میں وہ نام ہے، نام کی مشابہت ہے، ورنہ ان کی جو ساخت ہوگی، جو سائز ہوگا یا اس کی جو کیفیت ہوگی وہ وہی جا کر ہی سامنے آئے گی. تو جنت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم دنیا میں پکچرائز نہیں کر سکتے. نہ دنیا کی تصویریں دکھا کے قرآن کی آیتیں اوپر لگانی چاہیے کہ یہ ہے کأس. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عربوں کے ہاں کأس اس کو کہتے ہیں، عربوں کے ہاں زنجبیل اس کو کہا جاتا ہے، عربوں کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی جو ان کی کیفیت ہوگی وہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ سب کچھ سرپرائز ہے، جا کر ہی پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کر دے. چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے اور انہیں ایک خاص ترکیب سے بنایا گیا ہوگا. پھر سونے کے برتن ہوں گے. چاندی کے برتن اور سونے کے برتن ہر ایک کے درجے کے مطابق اس کو جو کٹلری ہوگی یا جو برتن ہوں گے وہ ان میں سرو کیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اکواب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کأس کا نہیں ہوا. تو ان دونوں میں فرق ہے. اکواب جو ہے یہ کوب سے ہے، اور کوب کہتے ہیں جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا ہو. کان وہ ہوتا ہے نا جیسے وہ آگے سے ٹونٹی سی بنی ہوئی ہوتی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسپاؤٹ. اور اس کے بعد کنڈا جو ہوتا ہے وہ جگ جیسے ہوتا ہے نا پکڑ کے ہینڈل. تو نہ ہینڈل ہوگا اور نہ آگے اسپاؤٹ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ مشروب اور برتن خود پاس آئیں گے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا. کیا مزے ہیں. دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ چاہیں اور خود سے خود فریج کھل جائے اور پھر اس میں سے جو مشروب آپ پینا چاہیں وہ نکل آئے اور پھر گلاس میں انڈیلا جائے اور پھر آپ تک آ جائے اور پھر واپس بھی چلا جائے اپنی جگہ. یہ سارا تردد آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو جنت کے لیے بھی یہاں محنت کرنی پڑے گی. اب فرق ہے نا، دنیا کے لیے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں، یہی مل جاتا ہے جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے. جنت کے لیے بھی یہی کوشش کرنی، لیکن یہاں نہیں ملے گا وہاں ملے گا. اب مشکل یہ ہے کہ جو چیز ہمیں یہاں ملتی ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہے اس کے لیے تو ہم خوب محنت کرتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں ملے گی اور بہت بڑی ہے اس کے لیے ہم اس طرح محنت نہیں کرتے.
جو کرنی چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے, اس کے بعد آگے چلیں گے. Assalamu alaikum. وعلیکم. Actually, there are a few things in both these ahadith. In the first one, that we follow Yahud and other people, Christians and all other belief people, so madly these days, even in Gunah, in Ism. Otherwise, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has even changed the path of khair from them. If they were doing a khair or neki in a certain way, as a Muslim we have to do it in our own way. And in اور these, اس میں بھی حکمت ہے نا. yeah, حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی خاص چیز کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے جو ہمیں علم نہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ جیسے کہا گیا ویسے کر لو, ٹھیک ہے نا. تو چاہے ہم کسی کی نقالی کر رہے ہوں, چاہے ہم اپنی خواہش نفس سے کچھ کر رہے ہوں, یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کی پیروی. yes, Quran and Sunnah. Yes, And next. the second hadith, as you said that our whole life is an exam. So I was thinking just that whenever I had exam in my past life and now for my kids, I just tell them, for only 2-3 days you have to quit all the games and everything, and then you can get all these things. So mashallah, subhanallah, you can see that our whole life is like that, and all those khwahishat and thoughts and whatever even we can't imagine, we will get over there if we just sacrifice here. Yes. اور ان دو حدیثوں کا کنیکشن بھی ہے نا. There is a connection between the two hadith. امام بخاری نے اسے رینڈملی اٹھا کے یہاں سے وہاں نہیں رکھ دیا. پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ہر چیز میں اس طریقے کو فالو کرنا جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ بتا تیری رضا کیا ہے, اب تم کیا چاہتے ہو, تب تمہاری خواہش پوری ہوگی. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور دوسروں کی پیروی کی, مشرکین کی پیروی کی یا دیگر لوگوں کی پیروی کی, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی اور یہ اسلام نہیں ہوگا. یا ایون دوسروں کو چھوڑے, اپنے خواہش نفس کی پیروی کی یا شیطان کی پیروی کی, تو اس میں تمہاری دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. تو یہ نقطہ ہے اصل میں سمجھنے کا کہ اللہ نے جاہلیت کے مقابلے میں تمہیں ایک بہترین دین عطا کیا ہے, اس کی خوبی کو سمجھو. یہ مشکل یہ ہے نا کہ شیطان نے اس کو تمہارے لیے مشکل بنا دیا, یا اس سے تو ہم جاہل ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور ہم پیروی کرنے لگ گئے کس کی؟ دائیں بائیں کی, جو ہمیں نظر آیا یا پھر جو ہمارا اپنا جی چاہا, یا جس چیز کو شیطان نے ہمارے لیے خوشنما بنا دیا. جی السلام علیکم استاد. آپ نے جنت کے میں جو ہے حسین دہاقہ کے بارے میں کہا, تو ہمارے امی نے بھی یہی کہا کہ سر کے درد کے لیے دنیا میں بھی اگر یہ الفاظ پڑھے تو سر کا درد فوراً کم ہو جاتا. یہ آزمودہ تجربہ بہت ہی اچھی حسین دہاقہ کا جو ہے. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے لگتا تھا جیسے زمانے جاہلیت میں رہتی تھی. یہاں پہ آ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور الہدا سے اٹیچ ہوئے. الحمدللہ ہم لوگ ڈفرنس نہیں کر سکتے ہیں کلچر میں اور ریلیجن میں, اور بہت کنفیوز رہتے ہیں. ابھی ایک ہماری جاننے والوں کے جانا ہوا, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی, تو ہم گئے تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہم دعا کے لیے آئیں گے, اور طریقے سے ذرا بات کی کہ اجتماعی دعا نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بہت لوگ آئے, لوگ کہتے ہیں افسوس کرنے آئیں گے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا افسوس کس بات کا, اللہ تعالیٰ کی امانت تھی وہ اللہ نے واپس لے لی, تو دعا کے لیے آئیں گے. اور پھر وہی ہمارا کلچر کہ جی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, نہ کہ یہ کہ ہم ڈیسیز پرسن کی دعائیں یہاں سے لے جائیں اور جا کے پڑھیں اور وہاں جا کے ان کے لیے تعزیت کریں, جو ہمیں پراپر سننا کا طریقہ ہے. پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے قرآن و سنت کی, یہاں پہ آ کر کے اپنانا اور اس کو فالو کرنا بہت ایزی رہا. آئی ریمبر جب میں ایک دفعہ ابایا میں گئی, آئی ایم انجینئر بائی پروفیشن, میں گئی تو انہوں نے مجھے انکار کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتی ہیں, آپ ابایا میں ہیں. آپ بلیو کریں کہ آپ نہیں آ سکتی ہیں کہ آپ ابایا میں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس جاب پہ نہیں آتی ہوں. پر الحمدللہ یہاں پہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے, تو ہم تو پراپر طریقے سے یہاں ہمیں فکر ہے, ہمسائے کی بھی فکر ہے, کیونکہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں. یس, تو اصل فرق یہی ہے, جاہلیت اور اسلام کا یہ فرق ہے بنیادی طور پر. یعنی جاہلیت کا لفظ ہے نا جہل سے ہے, اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو. اور لا علمی دو طرح کی ہوتی ہے,
ایک ہوتی ہے پرماننٹ لا علمی، یعنی دین کا پتہ ہی نہیں، اور ایک ہے پتہ ہے لیکن خواہشات نے، کلچر نے اور ماحول نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. وہ علم ہے لیکن وہ نیچے چلا گیا ہے اور یہ چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں. تو انسان خواہشات کے غلبے میں آ کر دین کی بات چھوڑ کر جاہلیت کی بات اختیار کر لیتا ہے. جی استاذہ، ایسے لگتا ہے جیسے جاہلیت کا دور اب دوبارہ ایسے ہے کہ لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے ان کے دل کو، وہ یہ نہیں سوچتے یہ سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا قرآن میں نے بتایا، نہیں، جو دل کو اچھی لگتی ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ نے کیوں فارورڈ کیا، اتنا بڑا بوجھ کیوں لیا؟ ان کا میرے دل کو اچھی لگی. بالکل، یعنی دلیل کے بغیر صرف خواہش نفس کی پیروی، تو یہ دین نہیں. ایون اپنے دین میں بھی اگر کوئی چیز آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے اور آپ کی نیت کوئی نہیں، تو بس وہ ٹھیک ہے، ایک کام ہے، لیکن عمل صالح اس وقت ہوگا جب آپ کی نیت بھی ہوگی اور طریقہ بھی درست ہوگا.